تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں گے۔ میں فرحان بھائی آپ کو مبارکباد دوں گا، اور یہ بات رک کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی بار کا جو آپ کا مشاعرہ ہوا وہ اتنا تاریخی تھا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں شاعری سے محبت کرنے والے ہیں اور درد سے گزرنے والے لوگ ہیں، ان تک آپ کے مشاعرے کے یا تو ویڈیوز پہنچے یا کلپس پہنچی واٹس ایپ کے ذریعے۔ اور آپ کے مشاعرے کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے ایک دن ہندوستان کے وائس پریزیڈنٹ صاحب نے ایک دن مجھے روکا، میں ہاؤس سے نکل رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں آؤ، میں نے تو تمہارے صرف بھاشن سنے تھے، آج میں سوشل پلیٹ فارم پہ یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا تو کوئی جشن اردو ایک مشاعرہ تھا، میں نے وہ مشاعرہ دیکھا جی، اور تم اس مشاعرے میں تھے، اور 5 منٹ وہ اس مشاعرے کی باقی شاعروں کو بھی سنا، انہوں نے مجھے بھی سنا تھا، تو تعریفیں کرتے رہے۔ تو فرحان بھائی یہ آپ کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ وائس پریزیڈنٹ صاحب آپ کے مشاعرے کو باقاعدہ جانتے ہیں اور آپ کی تنظیم کا نام انہوں نے مجھ سے خود سے لیا، میں اس بات کی گواہی ہوں۔ میں نظم پڑھتا ہوں۔ ارشاد۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ایک مصرع اور ایک مکمل نئی نظم۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا۔ کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، واہ 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 واہ، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، کیا کہنا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو۔ آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے کچھ بہترین باتیں۔ ملائکہ کا اشکال۔
بات خلافت کی ہو رہی تھی، جس کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب رب کریم نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو بڑے اہتمام کے ساتھ فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادہ کا اظہار کیا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا کہ وہ شورش کرتے ہیں، فساد برپا کرتے تھے، طغیان و عدوان میں مبتلا تھے، تو ملائکہ نے سوچا کہ انسان بھی یہی کچھ کرے گا، اس لیے انہوں نے بات کو سمجھنے کے لیے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ بناتے ہیں اس زمین میں خلیفہ جو فساد کرے اس زمین میں اور خون بہائے؟ فرشتے غالباً یوں کہنا چاہتے تھے اگر انسان کو تحمید و تقدیس اور عبادت و انابت کے لیے پیدا کرنا ہے تو اس مقصد کے لیے ہم کافی ہیں، کیونکہ یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ انسان اپنی تمام تر کوشش کے باوجود فرشتوں سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان فرشتوں میں سے کسی کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال سے بارگاہ سمدیت میں حالت قیام میں ہے، کوئی حالت رکوع میں اور کوئی حالت سجود و قعود میں ہے، اور مسلسل رب کائنات کی حمد و ثنا اور دعا و التجا میں مصروف ہے۔ انہیں نہ عقل و شرب کی حاجت ہے، نہ سونے اور آرام کرنے کی ضرورت ہے، نہ وہ تھکتے ہیں اور نہ ان پر اکتاہٹ طاری ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ نہ تو انسانی خواہشات ہیں نہ نفسانی جذبات ہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کے تقدس اور عصمت و طہارت کی گواہی خود رب تعالیٰ نے دی ہے، اس پر مقرر ہے۔ فرشتے تند خو زبردست نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی جو بات فرماتا ہے ان کو وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور فرشتے پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے۔ انسان اور گناہ، انسان سے تو بہرحال گناہ سرزد ہو سکتا ہے، غلطی کا امکان ہے، اسی لیے تو زبان نبوت سے ارشاد ہوا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر شخص سے گناہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی انسان کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں وہ مقدس انسان ہوں جس سے آج تک کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد نہیں ہوا، بلکہ یہی گناہ بعض اوقات انسان کو اللہ کا مقرب بنانے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ جب گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ نادم ہو کر رب العالمین کے سامنے دامن پھیلاتا اور آنسو بہاتا ہے تو رحمت کبریا اسے اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اے شب زندہ دار عابدو، اے مال و جان لٹانے والے مجاہدو، کسی گنہگار کو حقارت کی نظر سے کبھی نہ دیکھا کرو۔ ممکن ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے تم اس سے نفرت کرتے ہو اسی گناہ پر نادم ہو کر، تائب ہو کر، گر گرا کر اور رو کر اس نے اپنے مالک کو راضی کر لیا ہو، اور جس سے اس کا مالک حقیقی راضی ہو چکا ہو اس سے اگر تم نفرت کرو گے تو تمہاری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔